اور ان کے بڑے ہی کارآمد بڑے زبردست قسم کے ان کے دلائل تھے، وہ میڈیا تک امید ہے کہ رپورٹ کے تھرو پہنچیں گے۔ مقصد سارا اتنا تھا کہ ایک جونیئر یا ایک مائنورٹی کا بینچ جو ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ آفٹر 26th امینڈمنٹ کیا ایسے کیس کو سن سکتا ہے ریویو کو جو 13 رکنی بینچ نے جس کا فیصلہ دیا ہو۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے سے جواب کیا آتا ہے، کیونکہ یہ جو ابھی کا پریزنٹ بینچ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس میں 13 میں سے 11 ججز رہ گئے، اور آرگیومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو 2 آنریبل ججز تھے جن میں جسٹس عائشہ صاحبہ شامل تھی اور عقیل عباسی صاحب شامل تھے، انہوں نے کیونکہ اپنا ایک فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے یا انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے، تو اس لیے ان کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں پوائنٹ آف ویو دیا کہ جو شروع کا آرڈر تھا جس پہ ریویو جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اس کے باوجود بھی ان کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے انہوں نے یہ دلائل کی ہیں۔ اس کے بعد حامد خان صاحب نے آ کر 2 پٹیشنز اور جو پیش کی ہیں، اور تیسری جو ہے اس پہ آبجیکشن لگا کر ان کے آفس سے ہی آگے نہیں آنے دی جا رہی، اس پہ انہوں نے اصرار کیا کہ اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ جو آفس ہے وہ رول ادا کر رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کو رول ادا کرنا چاہیے، وہ پہلے سے ہی ایسے اعتراضات لگا دیتے ہیں، تو کیا آفس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی اپلیکیشن پہ وہ ریویوز یا وہ اپنے کامنٹس دے دیں جو کہ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے خود دینے ہوتے ہیں؟ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہماری درخواست ہے حامد خان صاحب کی طرف سے جو کی گئی ہے، وہ لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے جو پبلک کے انٹرسٹ کا کیس ہے، عوام کے رائٹس کا کیس ہے، خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا کیس ہے۔ اس کی جس طرح پہلا کیس جو جولائی 2024 میں جو کنکلوڈ ہوا اس کی لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی، اس طرح اس کیس کی بھی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے تاکہ میڈیا کے تھرو عوام الناس تک ہر بات پہنچے، ہر آرگیومنٹ پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ اندر کیا بحث ہو رہی ہے اور کس نہج پہ جو ہے وہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں میں صرف ایک تھوڑا سا بات کو ریکیپ کروں گی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پہلی دفعہ تو جو مینڈیٹ چوری ہوا سو ہوا، اس کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے، محترم بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی اپلیکیشن ہے جس کو ابھی تک نہیں سنا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب 78 سیٹوں کا معاملہ آیا اور وہ سیٹیں ان پارٹیز کو دے دی گئیں جنہوں نے عوام کا ووٹ تک نہیں لیا تھا، جو جیت کر نہیں آئے تھے یا جن کے پاس اتنی تعداد موجود نہیں تھی کہ جس پر ان کو یہ سیٹیں گفٹ کر دی جاتی، لیکن تعداد کم تھی، اور جو فارمولا بنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اسمبلیز کی طرف سے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ساری جماعتوں میں یہ سیٹیں بانٹ دی گئی 78، جس کو پھر میں نے بھی پٹیشن فائل کی، SIC نے بھی پٹیشن فائل کی، تقریباً 3.25 مہینے تک کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں آیا جو کہ 12 جولائی 2024 کو وہ فیصلہ آیا تھا۔ 3 دفعہ اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی، لیکن ایک ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے اس 13 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور ریویو فائل کر دیا جو 10 مہینے بعد دوبارہ لگا ہے۔ سو اصل مقصد پروپورشن آف ریپرزنٹیشن ہے، ریویو کو بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ بینچ ریویو پٹیشن سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی آج آرگیومنٹس ہوئے ہیں اس کی روح سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا اور میجورٹی کا فیصلہ میجورٹی ہی سنے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس وقت یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں میں بانٹی تھی تو اس آنریبل عدالت میں آ کے ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہاؤس کو انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا، کسی صورت بھی اسمبلیز اور سینٹ اور مطلب جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، چاہے قومی اسمبلی ہے اور اپر ہاؤس سینٹ ہے، اس کو کمپلیٹ ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے سیٹیں بانٹ دی گئی۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلے سال مئی میں جب یہ پٹیشن الاؤ کی گئی تھی تو اس کے بعد وہ سیٹیں روک دی گئی تھیں، اس دن سے لے کے آج تک اسمبلی میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ ہمارے جو غیر مسلم پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں سوائے ایک صوبے کے، صرف خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز روکے گئے ہیں، باقی تمام صوبوں کے
سینٹ کے الیکشنز بھی کروا دیے گئے. صدارتی انتخاب جس میں ہر ایک سیٹ نے اپنا جو ہے وہ ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ بھی ان سیٹوں کے بغیر آرام سے کروا کے صدر بھی چن لیا گیا. تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں، جو قانون جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں، اور اس کے بعد یہ ترامیم بھی ہو رہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی اس آدھی اسمبلی سے کروائی گئی ہے، جس میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے نہ غیر مسلمز کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ جو ڈیو پروسیس پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، اور آئین کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے خواتین بھی اور ہماری جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، آئین کے استحصال کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو جمہوریت کے ساتھ شب و خون مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. یہ پٹیشنیں جو لگتی ہیں اور جو یہ کیسز ہم لڑنے آتے ہیں، اس میں سیٹس تو پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن سیٹوں کی وجہ سے جو مال فنکشننگ ہو رہی ہے، جو انکمپلیٹ ہاؤس میں جو تماشا چل رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے سیٹیں بانٹی گئیں وہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، وہ عوام کے ووٹ جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے اس کے اگینسٹ ہے. سو لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریزسٹنس شو کرنی ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ٹائم انشاءاللہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا، یہ ایفرٹس تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ جب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، دن دہاڑے ہاؤس انکمپلیٹ کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے تھے، تو کچھ جو لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، وہ عوام کی آواز بنے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تاکہ یہ آئین کے ساتھ استحصال کو روکا جا سکے. میری استدعا ہے جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی قوم میں جو 50% آبادی ہے خواتین کی، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ان کی نمائندگی اور جو جائز نمائندگی ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کے تحت، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصہ ہے ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کا، ہمارے نان مسلم پاکستانی بہن بھائیوں کا، جن کے پاس ایکول رائٹس ہیں، ان کی جو ریپرزنٹیشن کی کمی ہے تمام آپ کی اسمبلیز میں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں. تو لہٰذا آپ نے سچ کا دامن تھامنا ہے. آپ نے بغیر کسی زور کے، بغیر کسی پریشر کے، آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہماری یہ ان سے استدعا بھی ہے، ہماری امیدیں بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی ایک جورسڈکشن اور اس کی سپریمیسی اسٹیبلش ہو. آئین کی جو انہوں نے تشریح کرنی ہے، یہ رول ان کا اسٹیبلش ہو. ایگزیکٹو کے انڈر آ کے جس طریقے سے سلیکشن کی جا رہی ہے ججز کی، اور جس طرح من مرضی سے ایگزیکٹو ان کو پرائیویٹ ادارے کی طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے، یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. سپریم کورٹ سمیت تمام کورٹس آزاد ہونی چاہیے. ان کا وقار جو ہے وہ پورا اسی طرح اسٹیبلش ہونا چاہیے جیسے ایک غیر جانبدار کورٹس کا ہوتا ہے، اور عوام کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی استدعا لے کر ان زبردست بڑے فورمز پہ آئے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، تو ان کو پورا دل میں یقین ہو کہ ہمیں انصاف ملے گا. اب میں لال مالی صاحب ہمارے مائنورٹی ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ بھی آپ سے بات کریں گے. جی بہت شکریہ. مخصوص نشستوں کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے. ہم اس کو وٹنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کاریڈورز میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی روح گھوم رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر کی روح اپنے دوستوں کو کہہ رہی ہے کہ میرے نقش قدم پہ چلو. اس کی روح کہہ رہی ہے اپنے دوستوں کو کہ نہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ مانا، نہ آپ اس کا مینڈیٹ ماننا. قاضی فائز عیسیٰ کی روح اپنے دوستوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا، میں نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، اور میں نے آخر میں 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چھینا. میں نے آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہوئے
उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 26वीं तरमीम करवाने के लिए मैंने अपना किरदार अदा किया, आप मेरे नक्शे कदम पर चलो। उसकी रूह अपने दोस्तों को कह रही है कि अगर रिजर्व सीटों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुआ तो मैंने जो इस मुल्क में आइन और कानून पर जो जबर किया, जो मैंने फसायत फैलाई है, उस पे पानी फिर जाएगा, इसलिए हर सूरत में तुम्हें उनके खिलाफ फैसला देना है। काजी फायद ईसा की रूह कह रही है अपने दोस्तों से कि तहरीक इंसाफ से ये सीटें छीन कर इनकी बंदरबाट कर दो, ताकि 26वीं तरमीम की तरह एक और 27वीं तरमीम आ सके, और उस तरमीम के तहत आप सबको इसमें ताहयात जजेस लगाया जा सके, आपको ताहयात इसमें फैसिलिटीज दी जा सके। वो रूह कह रही है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी पर, अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दो। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले के हवाले से हुआ, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के मुतालिक 2 बेंचेस बने। पहला बेंच 5 जजेस का था, दूसरा बेंच 7 जजेस का था। टोटल 12 जजेस में 7 के जजेस ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज फील्ड में जो जजमेंट मौजूद है वो 5 जजेस की है और उसी पे ही अमल हो रहा है। एक बड़ा गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला 12 जुलाई का है वो 8 जजेस का है। ऐसा हरगिज नहीं है। इन 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंदोक खैल साहब ने इसको पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस यया आफरीदी साहब ने भी इसको एज ए पार्टी तस्लीम भी किया और उनका रिजर्व सीटों पर हक तस्लीम किया था, जो कि नंबर उनका डिफरेंट था। तो वो 11 जजेस थे, सिर्फ 2 जजेस थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान के, अगर आप समझे ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ फैसला है तो आप पर इसको अमल करना जरूरी नहीं है। तो लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट से काजी फायद ईसा साहब की रूह को कोई ऐसी दुआ मांगे जो ये सुप्रीम कोर्ट उससे आज़ाद हो। और ये जो हेयरिंग पे आज 26वीं तरमीम पे आप सारे अहम कैसे सुन रहे हैं, 26वीं तरमीम को क्यों आपने बैक बर्नर पे डाला हुआ है? आप आज 100 फैसले करें, कल 26वीं तरमीम गैर आईनी डिक्लेयर होती है तो इन फैसलों का क्या वो होगा, स्टेटस क्या रह जाएगा? आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।